بلاول بھٹو کہتے ہیں اسرائیل، فلسطین، لبنان اور مصر کے حوالے سے انہوں نے بڑا اہم بیان دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لبنان، مصر اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل، فلسطین، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں ڈپلومیسی، میڈیا، عالمی فورمز کے سامنے فلسطین کا مقدمہ لڑنا ہے۔ ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ خارجہ سطح پر سفارتی جنگ کے لیے بھی خدا نخواستہ آپ فیصلہ کرتے ہیں باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے تو یہاں بیٹھا ہر شخص شانہ بشانہ ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کا تعاون وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ ہے۔ بھائی اور بہنوں کو بھول چکے ہیں۔ آج پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ضرور ہے، ہمارے ہاں معاشی مسائل ہے، دہشت گردی کے خطرے ہیں، ایسیٹرا ایسیٹرا ایسیٹرا، لیکن جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہوتے ہیں، اور یہ پیغام بیچنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کچھ بین الاقوامی قوتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی سیاسی جماعتیں شاید ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں، ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں ہم سب کا، ہر پاکستانی کا نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیل کی یا آکیوپائڈ فورسز کی جو قیادت ہے اس کا تقریر کو بوائیکاٹ کیا، نہ صرف بوائیکاٹ کیا مگر جو بوائیکاٹ تھا باقاعدہ اس کو لیڈ کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت بہادر فیصلہ تھا، اور جو اصل معنوں میں پاکستان کی عوام کا ہمارا خارجہ پالیسی سے جو امید تھا آپ نے اس دن، وہ اس پہ پورے اتر آئے۔ جناب وزیر اعظم، آپ کے لیے، آپ کا وزیر خارجہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے ہے۔ ہم سب آپ کو، ساری سیاسی جماعتوں جو یہاں موجود ہیں، ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ممبر اس بڑا مشن کے لیے اگر آپ کا کام آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی از always willing to come to your aid۔ ویسے ہی اس کمرہ میں بیٹھا ہوا ایسا ایک سیاسی جماعت نہیں ہے کہ اگر آپ کال دے کہ ہمیں ڈپلومیسی کے تھرو، میڈیا کے تھرو، لیگلی انٹرنیشنل فورمز کے سامنے، مسلم امہ میں یا بین الاقوامی سطح پہ اگر اس کیس کو ہم نے اٹھانا ہے، پلیڈ کرنا ہے، لڑنا ہے، تو اس میں چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھے، JUI سے تعلق رکھے، MWM سے تعلق رکھے، یا اصل میں سنی اتحاد کونسل ہے اس سے تعلق رکھے، تو کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، انٹرنیشنلی خارجہ سطح پہ جو ڈپلومیٹک جنگ ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس دن جب آپ فیصلہ کریں، کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے، تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس دن شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، ہم اس خطے میں کافی بین الاقوامی سطح پہ جو امپیریلسٹ ایجنڈا ہے، چاہے وہ عراق وار کی صورت میں یا کسی اور جنگ کی صورت میں، ہم نے سب وہ دیکھا ہے، اور وہ شروع ہوتے ہیں کسی ایک جھوٹ کے ساتھ۔ یاد ہوگا کہ جب عراق وار کو کرنا ہی تھا
تو WMDs کا کہانی اس دفعہ اکتوبر 7 کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک دن فلسطین کے عوام، پہلے امن تھا، پہلے سکون تھا، ایک دن فلسطین کے عوام جاگ اٹھے اور یہ فیصلے کیے کہ انہوں نے مقبوضہ یا آکیوپیشن فورسز پہ حملہ کرنا۔ ایسا نہیں ہوا۔ 3 4 نسلیں نے اپنا آزادی کا جنگ لڑی، پوری دنیا ایک طرف اور نہتے معصوم فلسطینی بچے بزرگ دوسری طرف۔ اس دن پہ جیسے جنگ پہ ہوتا ہے، جب جنگ لڑا جاتا ہے تو اس قسم کے آپ کو واقعات سے گزرنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا، ہاسٹیجز کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ کہیں دنیا کے کسی ایک کونے میں ایک بھی ہاسٹیج نہ ہو۔ لیکن آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سارے ہاسٹیجز کو آزاد ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اکتوبر 7 کے بعد جو ہاسٹیجز ہے چلے وہ بھی